السلام علیکم۔ اور اب میری آخری امید راجہ کے کارآمد نسخے تھے۔ راجہ نے میری کیڈٹ کالج جانے کی بات سن رکھی تھی اور وہ پہلے ہی سے حواس باختہ تھا۔ بالے اور ننو ایک طرف بیٹھے میری عقل کا ماتم کر رہے تھے کہ انہوں نے مجھ سا بے وقوف آج تک نہیں دیکھا جو خود اپنی آزادی کا دشمن ہو۔ گڈو اور پپو نے ایک دوسری ہوشربا خبر سنا کر میری رہی سہی سانس بھی کھینچ لی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں باوثوق ذرائع سے پکی خبر ملی ہے کہ ایسے بورڈنگز میں غلطی کرنے والے بچوں کو آدھی رات کو صرف ایک نیکر میں میدان میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ میں نے فوراً راجہ کو زور سے گلے لگا کر بھینچ لیا اور بھیگی آنکھوں سے اپنے تمام دوستوں سے التجا کی کہ خدا کے لیے مجھے ان وحشیوں اور جنگلیوں کے چنگل میں نہ جانے دیں۔ ان سب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور ان سب نے مل کر مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مرتے مر جائیں گے لیکن میرا مستقبل یوں برباد نہیں ہونے دیں گے۔ راجہ نے جلدی جلدی مجھے فوری بخار چڑھنے کے چند آزمودہ نسخے بتائے جو وہ اسکول سے چھٹی کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مثلاً برف کا بڑا سا ٹکڑا 10 منٹ تک سر پر رکھا جائے، آدھی رات کو اٹھ کر یخ ٹھنڈے پانی کی پوری بالٹی اپنے اوپر انڈیلنا، گھر والوں سے چھپ کر رات کو نیم گرم پانی سے نہا کر جلدی سے کمرے میں آ کر پوری رفتار سے پنکھا چلا کر اس کے نیچے صرف ایک تولیہ لپیٹ کر سو جانا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے یکے بعد دیگرے یہ تمام نسخے آزما لیے، لیکن ایک دو دن بخار میں تپنے کے بعد میں بھلا چنگا ہو جاتا، اور اب تو ویسے بھی امی ایک دو مرتبہ بخار چڑھنے کے بعد میری خصوصی دیکھ بھال کرنے لگی تھیں، لہٰذا چھپ کر یہ سب کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے مستقل بیمار رہنے کا طریقہ نہیں مل پا رہا تھا اور دن تھے کہ پر لگا کر اڑے جا رہے تھے۔ میرے سامان کا سوٹ کیس بھرتا جا رہا تھا، میرے لیے نئے کپڑے بنوائے جا رہے تھے، نئے جوتے، نیا ٹوتھ برش، نیا ٹوتھ پیسٹ، اور وہ بھی صرف میرے لیے، جبکہ اس سے پہلے میری امارہ اور بڑے بھیا کی ایک ہی ٹیوب ہوتی تھی اور ہماری اس پر خوب لڑائی ہوتی تھی، اس لیے میں ہمیشہ ٹیوب رات ہی کو چھپا دیا کرتا تھا۔ نئی کنگھی، نیا شیشہ، نیا جوتا پالش کرنے والا برش اور پتہ نہیں کیا کیا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں خوشی سے پھٹ ہی جاتا اور ساری رات اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے جاگتا رہتا کہ کہیں امارہ اس میں سے کوئی چیز چرا نہ لے، لیکن ان دنوں میری راتوں کی نیند جدائی کے احساس سے ہی اڑی ہوئی تھی۔ ساری رات میں بستر پر بے چینی سے کروٹیں بدلتے گزار دیتا، لمحہ بھر کو آنکھ لگ بھی جاتی تو خواب میں اپنے آپ کو صرف ایک نیکر میں ایک بڑے سے میدان میں کھڑے پاتا اور فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ یہاں میرا پریشانی اور اداسی سے یہ حال تھا کہ میری بھوک، پیاس اور نیند سبھی اڑ چکے تھے، اور دوسری جانب وجہ آپی تھیں کہ انہیں جب میرے بورڈنگ میں داخلے کا پتہ چلا تو اسی لمحے ہمارے گھر دوڑی چلی آئیں۔ غیاث چاچا بھی ان کے ہمراہ تھے، جنہوں نے ابا کو بہت مبارکباد دی اور مجھے بھی خوب پیار کیا۔ وجہ آپی مجھے اپنے ساتھ ہی واپسی پر اپنے گھر لے گئیں۔ شاید انہوں نے میرا اترا ہوا چہرہ اور اداسی محسوس کر لی تھی۔ وہاں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کیڈٹ کالج جانے پر دل سے خوش نہیں ہوں، اپنے سب دوستوں کے ساتھ اور وجہ آپی کے پاس۔ میری بات سن کر وجہ آپی کسی گہری سوچ میں پڑ گئیں۔ جانے مجھے ایسا کیوں لگا کہ جیسے انہیں وہ سب کچھ سن کر شدید صدمہ ہوا ہو۔ کچھ دیر ماحول پر خاموشی چھائی رہی، پھر وجہ آپی دھیرے سے بولیں، عادی تم جانتے ہو کیڈٹ کالج میں پڑھنے کا موقع پورے ملک میں صرف چند بچوں کو ہی ملتا ہے۔ مجھے اپنے لڑکا نہ ہونے کا افسوس صرف ایک اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ میں لڑکی ہونے کی وجہ سے کیڈٹ کالج نہیں جا پائی۔ اگر میں لڑکا ہوتی تو کیڈٹ بننے کے لیے کچھ بھی کر جاتی، کیونکہ مجھے کیڈٹس بے حد پسند ہیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میرا دوست عادی کیڈٹ کالج جا رہا ہے کیڈٹ بننے کے لیے تو تم نہیں جانتے کہ میں کس قدر خوش ہوئی تھی، صرف یہ سوچ کر کہ اب میرا عادی کیڈٹ یونیفارم میں اپنی بڑی سی تصویر مجھے بھیجے گا جسے میں اپنے کمرے میں لگاؤں گی اور اپنی سب دوستوں پر روب جماؤں گی کہ دیکھو یہ پیارا سا اسمارٹ کیڈٹ میرا دوست عادی ہے، لیکن تم نے تو میرے سارے خواب ہی توڑ دیے۔ چلو خیر ہے،
میں نے تو سوچا تھا کہ عادی کیڈٹ بن جائے گا تو محلے کے ان بدماشوں کو کبھی ہمت نہیں ہوگی اس کی وجہ آپی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی، لیکن اب اور کیا کہوں، بس جس میں تمہاری خوشی۔ وجہ آپی تو یہ سب کچھ کہہ کر چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے اندر اپنے کمرے میں چلی گئیں، لیکن مجھے ایک بہت بڑی مشکل میں چھوڑ گئیں۔ قدرت نے مجھے کیڈٹ بن کر وجہ آپی کے قریب آنے کا ایک بہترین موقع فراہم کیا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ کیڈٹ بن کر میں طاہر بھائی کا پتہ آرام سے کاٹ سکوں گا، لیکن ان سب کو چھوڑ کر جانا بھی تو ایک بہت بڑا اور سب سے کڑا امتحان تھا۔ میں وہیں وجہ آپی کے برآمدے میں سر جھکائے جانے کتنی دیر بیٹھا رہا۔ برآمدے کی ساری دھوپ سرک کر چھت کی منڈیر تک چلی گئی تھی، اور شام کو اپنے گھروں کی جانب لوٹتے ہوئے پرندوں کی چہکار سے آنگن گونجنے لگا تھا۔ میرا جسم شام کی سردی سے کپ کپانے لگا تھا۔ وجہ آپی اپنے کمرے سے کسی کام سے باہر نکلیں تو مجھے ابھی تک وہیں بیٹھے دیکھ کر چونک سی گئیں۔ ارے عادی، تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہو، گھر کیوں نہیں گئے؟ میں نے نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ وجہ آپی نے بڑی سی کالی شال لپیٹ رکھی تھی جس میں حسب معمول ان کا گلابی چہرہ دھمک رہا تھا۔ میں ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں کیڈٹ کالج جاؤں گا پڑھنے کے لیے۔ خوشی سے وجہ آپی کا چہرہ کھل اٹھا اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر میرے سارے بال بکھیر دیے اور زوردار نعرہ لگایا، عادی زندہ باد۔ میں اور وجہ آپی دونوں ہی زور سے ہنس دیے۔ ساری کائنات ہمارے ساتھ ہی ہنس پڑی۔ راجا، بالا، گڈو، ننو اور پپو سب ہی دم سادے کھڑے تھے۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں نے کیڈٹ کالج جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم سب کالونی کی دیوار کے ساتھ باہر کی جانب کھڑے قادر ماما کے آلو چھولے کے ٹھیلے کے ساتھ لگے لکڑی کے بینچوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں ان کی پلیٹیں اور چمچ یوں ہی ساکت رہ گئے تھے۔ ٹھیلے پہ لگے ریڈیو سے عالمگیر کی آواز فضا میں تان بکھیر رہی تھی۔ یہ شام اور تیرا نام دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں۔ تیرا نام نہیں لوں گا، بس تجھ کو شام کہوں گا۔ لیکن یہ شام میرے دوستوں کے مزاج سے بالکل مختلف ثابت ہو رہی تھی۔ شام بہت خوبصورت تھی، لیکن ان سب کے چہرے اترتے جا رہے تھے۔ خود میرے دل کے اندر بھی اداسی کا طوفان امڑ رہا تھا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے اس طوفان کو اپنے چہرے تک آنے سے روکا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ذرا سی بھی کمزوری دکھائی تو یہ سب میری جان کو آ جائیں گے۔ بالآخر پپو کے منہ سے خرخراتی سی آواز نکلی، لیکن یہاں پیچھے ہمارا کیا ہوگا؟ سالانہ امتحانات میں بالے اور راجا کو نقل کون کروائے گا؟ اور ابھی جو نئی کرکٹ ٹیم بنائی ہے اس کو کون سنبھالے گا؟ سائیکل کی ریس کس سے لگائیں گے؟ میرے پاس ان کے ان سب سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بس میں انہیں اتنا ہی بتا پایا کہ 2 دن بعد ابا مجھے شام کی گاڑی سے لے کر روانہ ہو جائیں گے۔ کل اسکول میں میرا آخری دن تھا۔ مجھے اپنے ہیڈ ماسٹر سے ایک سرٹیفکیٹ لینا تھا کہ میری اپنی 6ٹھی جماعت میں پوزیشن اتنی اچھی تھی کہ میں بآسانی سالانہ امتحان پاس کر کے 7ویں جماعت میں جا سکتا تھا۔ کیڈٹ کالج میں مجھے 7ویں جماعت میں داخلہ ملا تھا۔ میں سر جھکائے ان سب کی جھاڑ سنتا رہا۔ رفتہ رفتہ میری آنکھیں بھیگتی گئیں، اور پھر سب سے پہلے راجا نے میرے آنسو دیکھے اور وہ جلدی سے اپنی پلیٹ پھینک کر اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ اوئے عادی، گدھے، رو کیوں رہا ہے؟ راجا کی بات سنتے ہی میرے اندر کے سیلاب کا بند ٹوٹ گیا اور میں اسے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ بس پھر کیا تھا، پھر تو یکے بعد دیگرے راجا اور باقی سب بھی میرے ساتھ ہی رونے لگے۔ قادر ماما نے ہم سب کو یوں کورس میں روتے دیکھا تو وہ گھبرا کر جلدی سے بھاگتے ہوئے ہماری جانب آیا۔ اوئے کھوتو، رو کیوں رہے ہو؟ پیسے نہیں ہیں تو خیر ہے، موجاں کرو۔ پیسے تم کھوتوں سے اچھے تھوڑی ہیں۔ قادرے کی بات سن کر ہم سب ٹپکتے آنسوؤں سمیت کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ دور پہاڑوں کی اوٹ میں ڈوبتا سورج بادل کی اوٹ سے نکل کر ہمیں دیکھ کر ذرا سا مسکرایا اور پھر غروب ہو گیا۔ اگلے دن میں اسکول میں اپنے تمام ہم جماعتوں اور اساتذہ سے فرداً فرداً مل کر ان سے رخصت لیتا رہا۔ میرے سارے استاد میرے داخلے سے بے حد خوش تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے تو صبح ترانے کے بعد اسمبلی میں مجھے اسٹیج پر بلا کر سب کے سامنے شاباش دی
کہ میں نے ان کے اسکول کا نام روشن کر کے ان سب کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ سچ ہے کہ ہم اپنا سر کٹا کر ہی اپنوں کا سر اونچا کر سکتے ہیں۔ اسکول میں ہی میں نے آخری مرتبہ اپنے پیارے ڈیسک پر بیٹھے بیٹھے وجو آپی کے لیے ایک کارڈ بھی بنایا، جس میں ایک کیڈٹ جھنڈے کو سلامی دے رہا ہوتا ہے۔ اسی کارڈ کے نیچے میں نے صرف 2 جملے لکھے: آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ کا عادی۔ یہ مشورہ راجا کا ہی تھا کہ مجھے کیڈٹ کالج سے روانگی سے پہلے وجو آپی کے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دینا چاہیے، تاکہ میری غیر موجودگی میں اور میرے واپس آنے تک طاہر بھائی یا کوئی اور انہیں رجھانے کی کوشش کرے بھی تو کامیاب نہ ہو سکے۔ ویسے تو وجو آپی نے آج دیر شام کو مجھے اپنے گھر آنے کا کہا تھا، تاکہ وہ مجھے وہ ساری چیزیں اور تحفے دے سکیں جو انہوں نے میرے کیڈٹ کالج جانے کے سلسلے میں جمع کر رکھی تھیں، مثلاً انکل سرگم اور ہیگے والے کٹ آؤٹ، نونی پا کی شکل والی جیومیٹری، رنگوں کا بڑا سا ڈبہ، شیک چیونگم کا پورا پیکٹ اور پتہ نہیں ایسی کتنی اور بہت سی چیزیں۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ شام ڈھلنے سے پہلے ہی وجو آپی سے جا کر مل کر اپنے دل کی بات انہیں سنا دوں گا، کیونکہ راجا کہتا تھا کہ ایسے معاملات میں دیر اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن مجھے دیر ہو گئی۔ گھر پہنچا تو تمام محلے کی عورتیں میری بلائیں لینے کے لیے ہمارے صحن میں جمع تھیں۔ سبھی کچھ نہ کچھ میرے لیے لے کر ہی آئی تھیں۔ ان سب سے نپٹتے نپٹتے اور اپنی بلائیں دیتے دیتے مغرب کا وقت ہو گیا۔ گھر میں ایک ہنگامہ سا مچا ہوا تھا۔ میرے کل کے جانے کے سلسلے میں اور سفر کے لیے پکوان بنائے جا رہے تھے۔ امی نے شروع میں تو کافی ہمت دکھائی تھی، لیکن اب جب میرے جانے کی گھڑی قریب آتی جا رہی تھی تو ان کی آنکھیں بات بے بات بھیگنے لگتیں۔ صبح سے جانے کتنی مرتبہ چھپ کر رو چکی تھیں۔ انہوں نے آج تک کبھی مجھے اپنے آپ سے ایک رات کے لیے بھی جدا نہیں کیا تھا، اور کہاں آج انہیں پورے 6 سال کے لیے مجھے بورڈنگ بھیجنا پڑ رہا تھا۔ ابا آتے جاتے انہیں ان کی ہمت بندی رکھنے کی تاکید کر رہے تھے، لیکن ان کی آنکھیں کسی نہ کسی بہانے چھلک ہی پڑتی تھیں، کیونکہ میں ان کا سب سے نازک مزاج بچہ تھا، اور وہ جانتی تھیں کہ جس جگہ مجھے بھیجا جا رہا ہے وہاں کی زندگی اس قدر سخت اور کھردری ہے کہ مجھ جیسا ناز و نام میں پلا ان کا شہزادہ وہاں جا کر بالکل ہی کملا جائے گا۔ ان کا بس چلتا تو شاید آخری وقت میں مجھے روک ہی لیتیں، لیکن ابا کے غصے کے خوف سے وہ دل پر پتھر رکھ کر چپ تھیں۔ خدا خدا کر کے مبارکباد دینے اور مجھے الوداع کہنے والوں کا ہجوم چھٹا تو میں نے جلدی سے اپنے بستے سے وجو آپی کے لیے بنایا ہوا کارڈ نکالا اور سب سے نظر بچا کر گھر سے نکل آیا۔ شام کا ملگھجا اندھیرا چھا چکا تھا اور محلے کے میدان کا اکلوتا لیمپ پوسٹ میں بھی جل چکا تھا۔ بڑا میدان سنسان پڑا تھا۔ میں تیزی سے دوڑتا ہوا وجو آپی کے گھر تک جا پہنچا۔ 2-3 مرتبہ دروازہ دھیرے سے کھٹکھٹایا، کیونکہ خلاف معمول دروازہ بند تھا۔ شاید سکینہ خالہ لوگ گھر میں نہیں تھے۔ میرا دل ڈوب سا گیا۔ میں شدید مایوسی کے عالم میں پلٹا ہی تھا کہ اچانک چھت کے اوپر کسی کے ہلکے سے ہنسنے کی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ اوہ، مطلب گھر والے چھت پر تھے، اسی لیے دروازے کی دستک اندر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے مزید دستک دینے کا ارادہ ترک کر دیا اور چند لمحوں میں دیوار پھاند کر اندر کود گیا۔ وجو آپی صحن میں ہوتی تو مجھے میرے اس کرتب پر بہت ڈانٹتیں، کیونکہ انہیں مجھے چوٹ لگنے کا خوف لگا رہتا تھا۔ کبھی کبھی میں انہیں ڈرانے کے لیے ان کی دیوار پر چڑھ بیٹھتا اور جمپ لگانے کی دھمکیاں دے کر انہیں تنگ کیا کرتا تھا، لیکن اس وقت صحن بھی بالکل سنسان تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، آج یہ سارے کے سارے چھت پر کیا کر رہے تھے؟ باہر برآمدے کی روشنی بھی نہیں جلائی ہوئی تھی۔ اوپر سے اب بھی کسی کے آہستہ آہستہ باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے صحن کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت کی جانب بڑھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اگر وجو آپی بھی اوپر ہوئیں تو انہیں پیچھے سے اچانک جا کر ڈراؤں گا۔ وہ اس طرح پہلے تو بہت ڈر جاتی تھیں، لیکن بعد میں ہم دونوں ایسی باتیں یاد کر کے خوب ہنستے تھے۔ میرے ہونٹوں پہ آنے والے لمحات کو سوچ کر خود ہی ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں اب بالکل چھت کی منڈیر تک پہنچ چکا تھا۔ سب سے پہلے میری نظر وجو آپی پر ہی پڑی، جو کسی سے مسکراتے ہوئے بات کر رہی تھیں۔
وجو آپی کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ میں نے ان کے لبوں سے نکلتے جملے کے آخری چند لفظ ہی سنے۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ سارے فیصلے تو والدین کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ فی الحال تو آپ مجھے اپنے پاس ہونے کی خوشی منانے دیں۔ ایسے پیغامات بڑوں کے ہاتھ بھیجے جاتے ہیں، نہ کہ کوئی خود لے کر آتا ہے۔ وجو آپی کے چہرے اور آنکھوں میں شرارت تھی، لیکن ان کے مقابل کون تھا اس کی واضح جھلک مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وجو آپی کو جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا اور وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگیں۔ آپ بیٹھیں، امی جاتے ہوئے دروازہ اندر سے بند کرنے کا کہہ گئی تھیں۔ واپس آ کر سب سے پہلے پوچھیں گی کہ آپ کو چائے کا بھی پوچھا یا نہیں۔ میں دروازہ بھی دیکھ آؤں اور آپ کے لیے چائے بھی لیتی آؤں گی۔ وجو آپی نے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ کسی کے ہاتھ نے ان کا گلابی ہاتھ جکڑ لیا اور آواز ابھری، ایسے تو ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ پہلے میرے سوال کا جواب دیتی جائیں۔ اگر میرے گھر والے آپ کا رشتہ مانگنے آئیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اور مجھے صرف وجیہہ کا جواب سننا ہے، اس کے ماں باپ کا جواب تو میرے والدین سن ہی لیں گے۔ وجو آپی لہرا کر شرم سے بل کھا کر رہ گئیں۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ ہاتھ پکڑنے والا شخص بھی کھڑا ہو چکا تھا اور اب اس کا رخ بھی میری طرف ہی تھا، اور وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ خود طاہر بھائی ہی تھے۔ میرے اندر اچانک ہی بہت کچھ چھناکے کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ وجو آپی اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے پورا زور لگا رہی تھیں۔ طاہر، خدا کے لیے میرا ہاتھ تو چھوڑیں۔ میں نے کہا نا امی ابا جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا، اور میں نے بھی کہا نا کہ مجھے صرف وجیہہ کا فیصلہ سننا ہے۔ وہاں ان دونوں میں ہاتھ پکڑے رکھنے اور چھڑانے کی کشمکش جاری تھی، اور یہاں میرے ذہن و دل میں طوفانوں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ آخر طاہر بھائی نے میری پسند پہ ڈاکہ مار ہی دیا تھا، لیکن مجھے وجو آپی سے ہرگز یہ امید نہیں تھی۔ وہ بھی ان سے مل چکی تھیں۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو انہوں نے خود مجھ سے کہا تھا کہ میرے کیڈٹ بن جانے کے بعد ان کی حفاظت کا ذمہ صرف میرا ہوگا۔ میری آخری امید اب بھی وجو آپی کے جواب سے بندھی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ طاہر بھائی سے صاف کہہ دیں گی کہ وہ عادی سے ہمیشہ کی دوستی کا وعدہ کر چکی ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے میرا یہ آخری بھرم بھی ٹوٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی میرا دل بھی ہمیشہ کے لیے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وجیہہ آپی کا گلابی چہرہ، جو طاہر بھائی سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے کرتے شرم سے سرخ انگارہ بن چکا تھا، جھکا ہوا تھا۔ انہوں نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں اور آہستہ سے لب کھولے۔ وجیہہ کی طرف سے ہاں ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے زمین مجھ پر پلٹ دی ہو، یا پھر آسمان خود میرے سر پر آ گرا ہو۔ آنسو میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہنے لگے، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اتنی زور سے چیخوں کہ یہ زمین، یہ آسمان سب پھٹ جائے۔ میرے ہاتھ سے میرا کارڈ جانے کب کا گر چکا تھا۔ میں جلدی سے منڈیر سے پلٹا اور ایک ہی جست میں 3-4 سیڑھیاں اترتا ہوا تیزی سے دوڑتا ہوا وہاں سے باہر کی جانب بھاگا۔ میری آنکھیں میرے بہتے آنسوؤں سے دھندلائی جا رہی تھیں، اور مجھے کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے میں نے صحن کا دروازہ کھولا اور کس طرح میں باہر نکلا۔ میں دوڑتا جا رہا تھا، اور آنسو میری آنکھوں سے بہہ بہہ کر میرے دامن کو بھگوتے جا رہے تھے۔ پتہ نہیں راستے میں کس کس نے مجھے یوں روتے ہوئے دیوانہ وار دوڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن اس وقت مجھے کسی کی فکر نہیں تھی۔ میں تیزی سے دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور سیدھا جا کر اپنے بستر میں منہ چھپا کر لیٹ گیا۔ ساری رات میرے آنسو میرے تکیے کو بھگوتے رہے۔ جس لڑکی کی خاطر میں نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنا گھر، اپنے سارے دوست چھوڑ کر یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا تھا، آج اسی نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ساری رات میں بستر میں منہ چھپائے روتا رہا، اور جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن وقت یوں پر لگا کر اڑا کہ پتہ ہی نہیں چلا، اور سپہر کے 3 بج گئے۔ ابا نے میرا سوٹ کیس اور اپنا بیگ سنبھالا۔ امی صحن میں برآمدے کے قریب کھڑی اپنے آنسو ہم سب سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ دادی اماں، نانی اماں، سب کزنز صحن میں جمع تھے۔ گلی میں میرے دوست یوں افسردہ سی شکل بنائے کھڑے تھے جیسے کوتوالی سے کوئی حوالدار میری گرفتاری کے لیے آیا کھڑا ہو۔
امی نے مجھے گلے لگا کر آخری بار پیار کیا اور 1000 دفعہ کی ہوئی نصیحتیں پھر سے دوبارہ دہرائیں کہ وہاں تمیز سے رہنا، کسی سے جھگڑنا نہیں، کھانا وقت پر کھا لینا، اداس نہ ہونا وغیرہ وغیرہ، جبکہ اس وقت وہ خود سب سے زیادہ اداس تھیں۔ آخر میں ضبط نہیں کر سکا اور جب انہوں نے مجھ کو خود سے جدا کرنا چاہا تو میں بلک کر رو پڑا۔ امی ارے ارے کرتیں اور میرے آنسو صاف کرتے کرتے خود بھی رو پڑیں۔ ساتھ کھڑی امارہ بھی، جو جانے کب سے میرا ہاتھ تھامے کھڑی تھی، وہ بھی رو پڑی۔ بڑے بھیا بھی خود پر قابو نہیں رکھ سکے اور وہ بھی سسکنے لگے۔ اب منظر یہ تھا کہ امی مجھے لپٹائے رو رہی تھی اور امارہ اور فاری بھیا مجھ سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ مجھے امارہ اور فاری بھیا سے اور انہیں مجھ سے کس قدر پیار تھا۔ ہم تینوں تو ایک جسم کی طرح تھے اور قدرت ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ وہ اس جسم کا ایک حصہ ان سے دور کیوں لے جانا چاہتی تھی؟ میرا بس چلتا تو میں قیامت تک کسی بھی بچے کو اس کے بہن بھائیوں سے جدا نہ کرنے دیتا، اس بے رحم تقدیر کو۔ لیکن افسوس، قسمت کی ڈوریاں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہی کب ہیں؟ انہیں ہلانے والا تو کہیں اور بیٹھا ہوتا ہے، اور شاید اسے ہمارے بہن بھائیوں، دوستوں اور ماں کے جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ بڑی مشکل سے ابا نے مجھے امی سے علیحدہ کیا۔ امارہ اور بھیا نے ضد پکڑ لی کہ وہ دونوں بھی مجھے ریلوے اسٹیشن چھوڑنے جائیں گے۔ گلی میں تانگا آ چکا تھا، لہٰذا ابا نے میرا سامان تانگے پر رکھوایا۔ محلے کے چند بڑے پہلے ہی ریلوے پر بوگی میں میری اور ابا کی نشست پکڑنے کے لیے اسٹیشن پہنچ چکے تھے۔ راجا، بالے، گڈو، پپو اور ننو وغیرہ اپنی اپنی سائیکلیں سنبھالے گلی میں ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ امی نے دروازے میں کھڑے کھڑے میری جانب الوداع کا ہاتھ ہلایا۔ ان کی آنکھوں سے اب بھی آنسوؤں کی بوچھاڑ جاری تھی، جسے وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے پونچھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ تانگا مڑنے سے پہلے میں نے گلی کے نکڑ سے آخری مرتبہ امی کی جانب دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور پھر امی میری نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ اسٹیشن پر ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی میرے دوستوں کا ہجوم پہنچ چکا تھا۔ ٹرین جانے کو تیار تھی اور اسٹیشن پر ایک بھگدڑ سی مچی ہوئی تھی۔ راجا اور باقی سبھی اپنے اوپر بہت ضبط کر کے کھڑے تھے، لیکن جب میں ان سے گلے مل کر ٹرین پر چڑھنے لگا تو ان میں سے کوئی بھی اپنی آنکھیں خشک نہ رکھ سکا۔ راجا نے آخری دفعہ میرے کان میں کہا، مت جا یار عادی، چل ہم سب یہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ میں نے دھیرے سے اس کے سر پر ایک ہلکی سی چپت لگائی۔ بالے کو میں نے دھیرے سے کہا کہ جب کبھی کوئی نیا برانڈ پی کر کش لگائے تو مجھے ضرور یاد کرے۔ پپو اور گڈو کو تسلی دی کہ میں وہاں سے بھی ان کے لیے نقل کے پھرے بنا کر بھیجتا رہوں گا۔ ننو ان سب میں سب سے زیادہ کمزور دل تھا اور باقاعدہ سوں سوں کر کے رو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھ سے وعدہ کرے کہ آئندہ جب غفور چچا کی مرغیاں اڑائے گا تو کبھی چھوٹے چوزوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ننو نے روتے روتے وعدہ کیا۔ امارہ نے آگے بڑھ کر اپنی مٹھی کھولی اور اپنا سپرمین کی شکل والا سب سے پیارا شارپنر میری جیب میں ڈال دیا۔ یہ وہ پینسل تراش تھا جسے امارہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ اسے پار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے کامیابی نصیب نہیں ہو سکی تھی، اور آج امارہ نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ شارپنر میری جیب میں ڈال دیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی پلکیں پونچھ ڈالیں۔ فاری بھیا بھی میرے لیے اپنا پسندیدہ مفلر لے کر آئے تھے۔ سرخ اور نیلے رنگ کی دھاریوں والا یہ مفلر مجھے اس لیے بہت پسند تھا کیونکہ ایک مرتبہ جب میں فاری بھیا سے چھپ کر یہ مفلر پہن کر وجو آپی کے گھر گیا تھا تو انہیں میرے گلے میں پڑا یہ مفلر بہت اچھا لگا تھا، اور انہوں نے خاص طور پر مجھے کہا تھا کہ عادی تم اس مفلر میں بہت پیارے لگ رہے ہو۔ لیکن فاری بھیا نے دوبارہ مجھے اس مفلر کو چھونے تک نہیں دیا تھا، اور آج انہوں نے خود ہی آگے بڑھ کر یہ مفلر میرے گلے میں ڈال دیا تھا۔ میرے سارے دوست بھی میرے لیے بہت سی چیزیں لائے تھے، جسے راجا نے کاغذ کے ایک بڑے سے تھیلے میں ڈال کر میرے حوالے کر دیا تھا۔ اتنے میں ٹرین نے آخری سیٹی بجائی۔ ٹرین پہ چڑھنے سے پہلے فاری بھیا کا دیا ہوا مفلر گلے میں ڈالتے ہی مجھے وجو آپی کی یاد اس بری طرح سے آئی کہ میرے قدم ڈگمگا سے گئے۔
میں کل رات ان کے گھر سے آنے کے بعد دوبارہ ان کی طرف نہیں گیا تھا۔ راجا کے لاکھ کہنے پر بھی میں نے آج آنے سے پہلے ان کے گھر کی جانب رخ بھی نہیں کیا تھا، لیکن اب جاتے جاتے جانے کیوں دل ان کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے مچلا جا رہا تھا، کٹ رہا تھا۔ ٹرین کو ہلکا سا دھکا لگا اور دھیرے دھیرے پلیٹ فارم میری نظروں کے سامنے سے سرکنے لگا۔ ابا بھی اوپر چڑھ آئے۔ سب لوگ پلیٹ فارم پر کھڑے ہماری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ ٹرین دھیرے دھیرے کھسک رہی تھی۔ میں اپنی ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے پیاروں کو خود سے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے یوں لگا کہ جیسے میری آنکھوں کو کوئی دھوکا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے دن میں بھی خواب دیکھنے کی عادت ہوتی جا رہی ہے، لیکن نہیں، وہ خواب نہیں تھا۔ اسٹیشن کے داخلی راستے سے وجو آپی اپنی کالی شال لپیٹے تیزی سے پلیٹ فارم میں داخل ہوتی دکھائی دیں۔ ہاں، وہی تو تھیں۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے رگڑیں۔ ہاں ہاں، وہ وجو آپی ہی تھیں۔ ان کے پیچھے پیچھے غیاث چاچا بھی ہڑبڑائے اور سٹپٹائے ہوئے سے تیزی سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھ میں شاید اس سامان کا تھیلا تھا جو وجو آپی نے میرے لیے خرید کر جمع کیا تھا۔ وجو آپی کی اب تک مجھ پر نظر نہیں پڑی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی سامنے کھڑے راجا کے پاس پہنچیں، جو اب باقاعدہ رو رہا تھا۔ انہوں نے راجا سے غالباً میرے بارے میں پوچھا۔ راجا نے جواب میں صرف اپنی انگلی اس ڈبے کی جانب اٹھا دی جس کی کھڑکی میں سے میں سر باہر نکالے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ وجو آپی سے پہلے غیاث چاچا ساری صورتحال کو سمجھ گئے اور انہوں نے بھاگ کر بوگی کے دروازے میں کھڑے ابا کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تھیلا تھما دیا اور تیزی سے چلتے چلتے ابا کو چند رخصتی کلمات کہہ دیے۔ وجو آپی کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ بے چینی سے میری جانب لپکیں، لیکن تب تک ٹرین کی رفتار تیز ہو چکی تھی اور ان کے نازک قدم اس بڑھتی رفتار کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ انہوں نے جلدی سے میری جانب دیکھ کر اپنا ہاتھ ہلایا اور دور ہی سے خیالی طور پر میرے بال بکھیر کر اپنی ناک اس طرح دبائی جیسے وہ میری دباتی تھیں۔ میرے لیے آج وہ خود بلی بن گئی تھیں۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، لیکن میں وجو آپی کی جانب دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں نے بھی اپنا ہاتھ ان کی جانب ہلا دیا۔ ٹرین تیزی سے پلیٹ فارم چھوڑتے جا رہی تھی۔ وجو آپی دور کھڑی ہاتھ ہلاتی میری نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی تھیں۔ میرے دوستوں کا گروپ امارہ اور بھیا مزید پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ سب بھی دیوانوں کی طرح میری جانب دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے، مجھے الوداع کہہ رہے تھے۔ یہ میری زندگی کا پہلا الوداع تھا جس نے پہلی مرتبہ ہی میری روح کو کاٹ کر جانے کتنے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کے بعد بھی میری زندگی میں بہت سے الوداع آئے اور ہر الوداع نے میری پہلے سے تقسیم روح کے مزید پرزے کر دیے، لیکن اس پہلے الوداع کی کاٹ ساری زندگی میرا پیچھا کرتی رہی، جیسے کسی بے رحم شکاری کا اندھا تیر کسی گھائل غزال کا پیچھا کرتا ہے۔ وجو آپی کی آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں میں شام کے ڈوبتے سورج کی آخری کرن لمحہ بھر کو چمکی۔ ٹرین نے پلیٹ فارم چھوڑ دیا تھا۔ وجو آپی کا ہاتھ ہلاتا سراپا دھیرے دھیرے ایک نقطے کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ تیز ہوا میرے چہرے کو چھو کر میرے بہتے آنسوؤں کو بھی اڑا کر لے جا رہی تھی اور اس کے تھپیڑے شاید میرے آنسوؤں کو واپس اسی سمت لے کر اڑے جا رہے تھے جہاں میرا دل اب بھی اٹکا ہوا تھا۔ وجو آپی کا سراپا اب مکمل غائب ہو چکا تھا، لیکن جانے کیوں مجھے آس پاس ہر چہرے میں انہی کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہر آنکھ ان کی بھیگی آنکھوں کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے تھک کر آنکھیں بند کر لیں۔ جتنی آنکھیں اچھی ہوں گی میری آنکھیں ہوں گی، جتنے چہرے اچھے ہوں گے میرے چہرے ہوں گے، اتنی آنکھیں اتنے چہرے کیسے یاد رکھو گے۔ ٹرین تیزی سے دوڑتی ہوئی میرے چھوٹے سے شہر کو پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ ابا جی جب مجھے لیے کیڈٹ کالج کے گیٹ کے اندر داخل ہوئے تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی نئی دنیا میں داخل ہو گیا ہوں۔ بورڈنگ کیا تھا، پورا ایک شہر ہی تو تھا۔ صرف داخلے والی عمارت ہی اتنی بڑی تھی کہ اس میں ہمارے ہائی اسکول جیسے 3 اسکول آ جائیں۔ بڑی بڑی لمبی اور کشادہ سڑکیں جس کے دونوں اطراف لمبے لمبے درخت اس طرح استادہ تھے کہ دھوپ زمین تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ ہمارے محلے سے بھی بڑے کئی گھاس کے میدان
جن میں بیک وقت کئی مالی کام کر رہے تھے۔ سچ پوچھیں تو ایسی جگہ اس دن سے پہلے میں نے صرف ریگل سینما میں چھپ کر دیکھی گئی انگریزی فلموں میں دیکھی تھی۔ بڑی بڑی سی لمبی لمبی چمکدار راہداریاں، جن کے سنگ مرمر کے فرش پر کوئی اپنا چہرہ بھی دیکھنا چاہتا تو اسے مایوسی نہ ہوتی۔ بہت سے لوگ فوجی لباس میں ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ گھاس کے میدانوں سے گزرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں موجود تھیں۔ ایک جانب بہت بڑا سا تالاب تھا، جس کا نیلا پانی دور ہی سے جگمگا رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ لوگ اسے سوئمنگ پول کہتے ہیں۔ دور ایک میدان میں بہت سے گھڑ سوار گھوڑے دوڑانے کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ مطلب یہ کہ یہاں گھڑ سواری سکھانے کا انتظام بھی موجود تھا۔ سب سے پہلے ہمیں پرنسپل صاحب کے کمرے میں لے جایا گیا۔ پرنسپل نے ابا کو بہت مبارکباد دی کہ ان کے بیٹے کو ملک کے سب سے اعلیٰ ادارے میں پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ انہوں نے ابا کو یقین دلایا کہ یہاں ان کا لاڈلا بیٹا بہت آرام سے اپنے گھر کی طرح رہے گا۔ کاش مجھے اس وقت پتہ ہوتا کہ پرنسپل صاحب کا آرام سے کیا مطلب ہے، تو میں اسی وقت وہاں سے دوڑ لگا دیتا۔ لیکن اس وقت تو میں پرنسپل کے عالی شان آفس کی چیزوں کو دیکھنے میں ہی اس قدر کھویا ہوا تھا کہ مجھے ان کی باتوں کی طرف دھیان دینے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ پھر ہمیں کالج کی انتظامیہ اور ہماری ہونے والی جماعت کا حصہ بھی دکھایا گیا۔ اسمبلی ہال اور اپنی جماعت دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی ہی رہ گئیں۔ کلاس روم کیا تھا، پورا ایک چھوٹا سا سینما ہال ہی تو تھا، جس میں کرسیاں بھی سینما کی طرح اوپر سے نیچے کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ سامنے ایک بڑا سا سٹیج تھا، جس کی دیوار پر بلیک بورڈ اور ٹیچر کے کھڑے ہونے کے لیے لکڑی کا ایک بڑا سا ڈبہ روسٹرم پڑا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ پتہ چلا یہاں کھانے والے کمرے کو میس کہتے ہیں۔ کچھ اور بچوں کے والدین بھی ہمارے ساتھ ہی میس کی جانب چل پڑے۔ میرا خیال تھا کہ میس بھی کوئی بڑا سا کمرہ ہوگا، جس میں بڑا سا دسترخوان ڈالا ہوا ہوگا، جہاں ہم سب گھر کی طرح بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور شکر ادا کر کے اٹھ جائیں گے۔ لیکن میس میں داخل ہوتے ہی ایک ساتھ بہت سے جلتے ہوئے فانوسوں کی روشنی سے میری آنکھیں چند لمحوں کے لیے یوں چندیا سی گئیں کہ پہلے تو مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد میری بینائی بحال ہوئی تو مجھے یوں لگا کہ میں رنگ و نور کے کسی سمندر میں کھڑا۔ وہ اتنا عظیم الشان حال تھا کہ اس کی چھت دیکھنے کے لیے مجھے اپنا پورے کا پورا سر آسمان کی جانب اٹھانا پڑتا تھا۔ ہال کی لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ مجھے آخری میز نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ چاروں طرف باوردی بیر سفید لباس پہنے اور سر پر سرخ پگڑیاں سجائے، ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے لیے ادھر ادھر مستعدی سے بھاگے پھر رہے تھے۔ لیکن چاروں طرف میز کرسیاں ہی لگی نظر آ رہی تھیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ حالانکہ میس کا سفید فرش دھلے پانی کی طرح شفاف تھا، لیکن وہاں دسترخوان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ یہاں میز کرسی پر بیٹھ کر ہی کھانا کھایا جاتا ہے۔ مجھے الجھن تو بہت ہوئی، لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی۔ میں نے آج تک کبھی میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا تھا، بلکہ ایک مرتبہ میں اور امارا ہوٹل کھیل رہے تھے تو امی نے ہم دونوں کو کھڑے ہو کر دانتوں سے روٹی چبانے پر ایک ایک زوردار دھپ بھی جڑ دی تھی کہ اس طرح کھانا رزق کی توہین ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تو سبھی رزق کی پوری نہیں تو کم از کم آدھی توہین تو کر ہی رہے تھے، کیونکہ ان اونچی اونچی کرسیوں پر بیٹھنا مجھے آدھے کھڑے ہونے کے برابر ہی لگ رہا تھا۔ اوپر سے ایک اور مصیبت میرے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی میں نے پہلا نوالا توڑا، ایک باوردی بیرا میرے بالکل سر کے قریب آ کر مؤدب کھڑا ہو گیا۔ جیسے میں کسی چیز کی جانب ہاتھ بڑھاتا، وہ جلدی سے مجھ سے پہلے اسے اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیتا، پھر مسکرا مسکرا کر مجھے دیکھنے لگتا۔ میں سمجھا شاید یہ بیچارہ بھی بھوکا ہے اور خود اپنے منہ کچھ مانگنے سے شرماتا ہے، لہٰذا میں نے خود آدھی روٹی توڑ کر اور تھوڑا سا سالن رکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا، لیکن اس نے نہ جانے کیوں گھبرا کر منع کر دیا، حالانکہ میں نے اسے اشارہ بھی کیا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، چپ چاپ یہیں میز کے نیچے بیٹھ کر جلدی سے کھا لے۔ لیکن وہ بیچارہ اتنا بوکھلایا ہوا تھا کہ اس نے جلدی سے روٹی واپس پلیٹ میں رکھ دی اور مجھ سے کہنے لگا کہ سر، میں یہاں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ لو بھلا،
کھانے میں بھی کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تو بابا آدم ہی نرالا تھا۔ بہرحال خدا خدا کر کے کھانا ختم ہوا اور میں بھاگ کر ابا کے پاس آ گیا، جو دوسری میز پر والدین والے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ابا سے بھی اس شخص کی شکایت کی کہ وہ سارا وقت میرے سر پر کھڑا رہا اور اس کی وجہ سے میں ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا سکا۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے باہر کسی ٹھیلے سے کچھ کھانے کو دلوا دیں، کیونکہ میری بھوک نہیں مٹی تھی۔ لیکن ابا کا جواب سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں ٹھیلے نہیں ہوتے، صرف ایک بڑی سی کنٹین ہے کیڈٹس کے لیے جو صرف شام کو کھلتی ہے، اور یہ جو شخص میرے سر پر منکر نکیر کی طرح کھڑا تھا، اس قسم کے لوگ ہمیشہ کھانا کھاتے وقت میرے سر پر کھڑے رہیں گے، کیونکہ یہاں ہر کیڈٹ کے لیے ایک ایسا بیرا مخصوص ہے جو کھانے کے وقت کیڈٹ کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ میں نے وہیں اپنا سر پیٹ لیا، کیونکہ میں شروع سے کسی کے سامنے کچھ بھی کھانے میں بہت شرم محسوس کرتا تھا۔ وجو آپی بھی جب کبھی میرے لیے کچھ خاص بناتی تھیں تو میں پہلے ان سے آنکھیں بند کرنے کا کہتا اور پھر جلدی سے کھا لیتا۔ کھانے کے بعد ہم سب کو بتایا گیا کہ کچھ ہی دیر میں ہمیں ہمارے ہاسٹلز میں لے جایا جائے گا، جہاں ہمیں ہمارے کٹ نمبر اور کٹ بیگ جاری کیے جائیں گے۔ گویا یہاں کا یہ بھی ایک دستور تھا کہ ہر کیڈٹ کا کسی جیل کے قیدی کی طرح مخصوص ایک نمبر ہوتا ہے، جو اگلے 6 سال تک اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور اسے اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کٹ نمبر سے پکارا اور بلایا جاتا ہے۔ کیا بیہودہ رواج تھا یہ بھی۔ بہرحال کٹ نمبر تو سمجھ میں آ گیا، پر یہ کٹ بیگ کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہی دیر میں ہم اپنے ہاسٹلز میں موجود تھے۔ مجھے محمد بن قاسم ونگ الاٹ کیا گیا تھا، جہاں میری سب سے پہلی ملاقات ایک جابر طبیعت ہاؤس ماسٹر فہد صاحب سے ہوئی۔ انہوں نے میرے ساتھ آنے والے چند اور کیڈٹس کو جھاڑ کر ایک جانب بٹھا دیا اور خود ہمارے والدین کے ساتھ ضروری کارروائی کے لیے اپنے دفتر چلے گئے۔ ہمیں جس لمبے سے کمرے میں بٹھایا گیا تھا، اس میں 12 بستر اس طرح لگے ہوئے تھے کہ ہر بستر کے ساتھ ایک میز اور کرسی بھی لگی ہوئی تھی، اور 12 الماریاں بھی دیوار میں نصب تھیں۔ اس لمبے کمرے کو وہاں ڈورمیٹری کہتے تھے۔ ہمیں ہمارے بستر الاٹ کر دیے گئے، اور کچھ ہی دیر میں ہماری ڈارمیٹری کا خاص خدمتگار بٹ مین کچھ ہی دیر میں ہر لڑکے کے لیے ایک بوری میں بہت سا سامان بھر کر لے آیا۔ پتہ چلا کہ اسی بوری کو کٹ بیگ کہتے ہیں۔ اس کے اندر سے ہمارے فوجی بڑے جوتے، پی ٹی شوز، ہمارے یونیفارم، بیجز، بیلٹ، پی ٹی اور پریڈ کا لباس، بنیانیں، نکر اور جانے کیا کیا علم غلم برآمد ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ ابھی مزید لباس بھی ملیں گے، جن میں شام کو باہر جانے کا لباس، ایوننگ واکنگ آؤٹ، اور رات کو کھانے کے لباس، ڈنر آؤٹ اور سونے کے لباس بھی شامل ہیں۔ میری تو یہ سن کر ہی جان نکل گئی تھی کہ یہاں صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے کے وقت تک تقریباً 8 لباس بدلنے پڑتے ہیں۔ کالج نہ ہوا گویا کسی درزی کی دکان ہو گیا۔ وہاں گھر میں تو ہم بمشکل اسکول کی وردی ہی امی کی لاکھ منتوں کے بعد تبدیل کرتے تھے، اور وہ بھی تب اگر جی مانتا تو، ورنہ اگلے دن اسکول جانے تک کسی وردی کو چڑھائے رکھتے تھے۔ یہاں کی سب سے بری بات یہ پتہ چلی کہ یہاں پر اپنے سارے جوتے خود ہی پالش کرنا پڑیں گے۔ میں نے آج تک کبھی خود اپنے جوتے پالش نہیں کیے تھے۔ گھر میں تو امی میرے جوتے پالش کر دیا کرتی تھیں، یا پھر امارا یا بڑے بھیا کو ڈانٹ ڈپٹ کر میرے جوتے بھی پالش کروا دیا کرتی تھیں۔ میں اپنا سر پکڑے اپنے سامنے پڑے کالے سفید جوتوں کے انبار کو دیکھ رہا تھا۔ ہمارے بٹ مین کا نام جمعہ خان تھا۔ اس نے ہمیں یہ بتا کر مزید ڈرا دیا کہ یہاں نہ صرف اپنے بلکہ اپنے سینئرز کے جوتے بھی پالش کرنے پڑتے ہیں، اور نہ کرنے پر ٹھیک ٹھاک سزا ملتی ہے۔ میرے ذہن میں فوراً جھماکا ہوا، اور گڈو کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی کہ یہاں سزا کے طور پر صرف نکر پہنا کر باہر کھڑا کر دیتے ہیں۔ میں نے جلدی سے کٹ بیگ میں سے اپنا سفید نکر نکال کر دیکھا۔ خاصا ڈھیلا ڈھالا تھا، اس میں تو مجھ جیسے 2 مزید عادی آ سکتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ یہاں ہر بچے کو اپنا بستر خود ہی لگانا اور اٹھانا پڑتا ہے۔ کیسی واہیات جگہ تھی یہ۔ گھر میں تو صبح اٹھ کر میں ایک لات مار کر اپنی رضائی یا کمبل کو ہوا میں اچھال دیتا تھا، اور پھر امی بیچاری سارا دن میری بکھرائی ہوئی چیزیں سنبھالتی رہ جاتیں۔ اب شام ڈھلنے کو تھی۔
میری بیرک کے 11 بچے پورے ہو چکے تھے، لیکن ایک بستر ابھی تک خالی تھا۔ بتایا گیا کہ یہ ہمارے پریفیکٹ کا بستر ہے، یعنی وہ سینئر اور اگلی کلاس کا بچہ جو ہم سب 11 بچوں کا مانیٹر انچارج ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا، لو جی، اب یہ ایک اور نئی مصیبت ابھی باقی ہے، پتہ نہیں اب یہ کون سا نمونہ ہوگا۔ اتنے میں ہاؤس ماسٹر نے آ کر ہم سب کو حکم دیا کہ ہمارے والدین نے ضروری کاغذات اور فارم وغیرہ بھر دیے ہیں اور اب ان کے جانے کا وقت ہو چکا ہے، لہٰذا ہم سب باہر والے لان میں آ کر اپنے والدین اور پیاروں سے مل جائیں، کیونکہ اب ان کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل ڈوب سا گیا۔ صبح سے اب تک میں ان ہنگاموں میں الجھا یہ بھول ہی گیا تھا کہ ابا نے واپس بھی جانا ہوگا۔ سب بچوں میں کھلبلی مچ گئی اور سب سے پہلے میں باہر کی جانب دوڑا۔ ابا ہاسٹل کے باہر گھاس کے ٹکڑے پر بچھے لکڑی کے بینچوں میں سے ایک پر بیٹھے جانے کی سوچ میں گم تھے۔ میں دوڑتا ہوا باہر آیا تو وہ مجھے دیکھ کر ہلکے سے مسکرا دیے۔ جانے کیوں اس لمحے وہ مجھے بالکل ایک نئے ابا دکھائی دیے۔ شاید وہ میری آنکھوں کا وہمہ ہی ہو، پر چند لمحوں کے لیے مجھے ایسے لگا جیسے میں نے ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی کی جھلک دیکھی تھی۔ انہوں نے مجھے میرے ہاتھوں سے تھام کر وہیں بینچ پر اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ کچھ دیر ہم باپ بیٹا خاموشی سے بیٹھے رہے، پھر ابا نے ہلکے سے کھنکار کر اپنا گلا صاف کیا اور دھیرے سے بولے، عادی بیٹا، اب مجھے واپس جانا ہوگا۔ حالانکہ مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ وہ جانے والے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا دل اپنی مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ آنسو میرے حلق میں کڑواہٹ بھرنے لگے۔ ابا نے مجھے بہت سی باتیں سمجھائیں کہ اب مجھے انہی لوگوں کے درمیان رہنا ہوگا۔ میں وہاں واحد بچہ تھا جو حکومت کے خرچے پر پڑھنے آیا تھا، ورنہ باقی سبھی بچے امیر کبیر خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ میری طرح اس بوسیدہ ٹرین کی بجائے اپنی اپنی شاندار اور عالی شان گاڑیوں میں وہاں آئے تھے۔ ابا مجھے یہی سمجھانا چاہ رہے تھے کہ میری اور ان کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور مجھے یہاں رہ کر اپنے آپ کو اتنے مہنگے ادارے میں پڑھنے کا حقدار ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ اگر میں فیل ہو گیا تو حکومت مجھے واپس گھر بھجوا دے گی۔ وہ سب انگریزی میڈیم اسکولوں کے بچے تھے، اور ان میں واحد میں ہی ایسا بچہ تھا جو اردو میڈیم اسکول سے آیا تھا اور شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ شاید ابا وہاں آ کر میری اور دوسرے بچوں کی حیثیت دیکھ کر اداس ہو گئے تھے۔ میں ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ وہ سارے بچے بڑے بڑے شہروں سے آئے تھے، بلکہ 2 بچے تو ایسے بھی تھے جنہیں بیرون ملک سے یہاں داخلہ دیا گیا تھا۔ ایسی ہی کتنی باتیں اس روز ابا نے جاتے جاتے مجھے سمجھائیں، لیکن میرا ذہن تو ان کی روانگی میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پہ قابو رکھا ہوا تھا، لیکن جب وہ حتمی طور پر جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میری آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں نے جلدی سے اپنی قمیض کے کف سے اپنی آنکھیں رگڑ لیں تاکہ ابا کو میرے آنسو نظر نہ آ سکیں۔ ابا نے آخری بار میرے سر پہ ہاتھ پھیر کر مجھے پیار کیا اور جانے کے لیے پلٹے۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ خود ابا بھی مجھ سے اپنی آنکھیں چھپا رہے ہیں۔ میں نے آج تک انہیں ایک سخت گیر باپ کے روپ میں دیکھا تھا، جن کے گھر میں گھستے ہی ہم بچے اپنی آواز دھیمی کر لیا کرتے تھے، لیکن اس روز مجھے پتہ چلا کہ ان کے اس سخت قول کے اندر کتنا نرم دل باپ سانس لے رہا ہے۔ ہم بچے اپنے والدین اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو جانتے جانتے جان لیتے ہیں، پر افسوس تب تک بہت سا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ جاتے جاتے ابا نے ہاسٹل کے نکڑ پر رک کر مجھے پلٹ کر دیکھا اور ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب میں اپنے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا، اور جیسے ہی ابا ہاتھ ہلا کر اوجھل ہوئے، میں بلک بلک کر رو پڑا۔ ابا کے مڑتے ہی میں بھاگ کر اس موڑ تک گیا جہاں سے ابا اوجھل ہوئے تھے، اور چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ ابا بوجھل سے قدموں سے واپس جا رہے تھے۔ میں نے ان کے سامنے نہ رونے کا بھرم تو کسی نہ کسی طور جوڑے رکھا، لیکن اب مجھے رونے سے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں نے آس پاس دیکھا تو 7ویں جماعت میں داخل ہونے والے سبھی بچے اپنے ماں باپ کو جاتا دیکھ کر داڑیں مار مار کر رو رہے تھے۔ ان انگلش میڈیم بچوں کو یوں روتا دیکھ کر مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ چلو کم از کم کسی ایک جگہ تو ہم سب برابر تھے، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس طرح سوز میں صرف ہم اردو میڈیم بچے ہی روتے ہوں گے۔
رفتہ رفتہ سبھی بچوں کے والدین کسی نہ کسی بہانے وہاں سے چلے گئے اور پیچھے ہم سب بچوں کو کورس میں رونے کے لیے چھوڑ گئے۔ ہر بچے نے اپنے رونے کے لیے اپنی پسند کی جگہ منتخب کر لی تھی، اور اب کوئی درخت سے لپٹ کر، کوئی بینچ کے اوپر، کوئی بینچ کے نیچے لیٹ کر اپنی اپنی تان میں رو رہے تھے۔ کچھ بے شرم قسم کے بچوں نے تو وہیں سڑک پر لیٹ کر ٹانگیں چلانا شروع کر دی تھیں۔ اکیڈمی کے احاطے میں 6 ہاسٹل تھے، اور سبھی کے سامنے اس وقت قیامت کا سماں تھا۔ تمام ہاسٹل کے بیرے، بٹ مین اور انتظامیہ، جو پہلے ہی اس قسم کے حالات کے لیے تیار رہتے تھے، ان بچوں کو بہلانے کی کوشش کر کے انہیں اندر لے جا رہے تھے۔ میں بھی اپنے بہتے آنسو سمیٹنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ ایک بچہ کہیں سے دوڑتا ہوا آیا اور کسی اور کو سامنے نہ پا کر مجھی سے لپٹ گیا اور زور زور سے دھاڑے مارنے لگا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے خود سے علیحدہ کیا اور اسے بتایا کہ میں تو خود متاثرین میں سے ایک ہوں، اور ابھی تک تو خود میرا رونا پروگرام ختم نہیں ہوا۔ وہ اسفر تھا۔ بیرک میں میرے بستر کے ساتھ والا بستر اسی کا تھا۔ بہرحال اس وقت ہم دونوں کا درد مشترک تھا، اور اسی درد مشترک نے ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسے بندھن میں باندھ دیا جو آگے چل کر ہماری لازوال دوستی کی صورت میں نمودار ہونے والا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رات بھی ہو گئی۔ اب ہمارے سینئرز بھی آ چکے تھے۔ ہر ہاسٹل میں 7ویں سے لے کر 12ویں جماعت تک کے سبھی کیڈٹس کے لیے الگ الگ ڈارمیٹریاں موجود تھیں، اور 12ویں جماعت کے کیڈٹس کے علاوہ باقی سبھی جماعتوں کی بیرک میں ایک سینئر کیڈٹ بطور پری فیکٹ بھی رہتا تھا۔ مثلاً 7ویں جماعت کے لیے 8ویں جماعت کا کیڈٹ، 8ویں کے لیے 9ویں کا، اور 9ویں جماعت کے لیے 10ویں جماعت کا کیڈٹ بطور انچارج رہتا تھا۔ ہمارے انچارج پری فیکٹ کا نام اسرار تھا، اور وہ 8ویں جماعت کا کیڈٹ تھا۔ اس نے آتے ہی ہم سب کے سب 11 بچوں کو ایک لائن میں کھڑا کروا دیا اور سب کے نام پوچھے۔ کچھ دیر خواہ مخواہ روب ڈالنے کی کوشش کی، اور ہمیں اکیڈمی کے رہنما اصول وغیرہ بتائے کہ سینئرز کو سر کہنا ہے اور سب کا حکم ماننا ہے۔ صبح 4:30 بجے سیٹی کی آواز کے ساتھ ہی اٹھنا ہوگا اور پریڈ پی ٹی کے لیے میدان کی طرف دوڑ لگانا ہوگی۔ کوئی بچہ لیٹ نہیں ہوگا، نہ ہی سوتا رہے گا، ورنہ اسے سزا ملے گی، وغیرہ وغیرہ۔ ہم سب بچے اکتائے ہوئے سے پری فیکٹ سر کی باتیں سن رہے تھے۔ کچھ بچے ابھی تک سوں سوں کر کے سڑک رہے تھے۔ اس وقت اگر ہم 11 بچوں کا بس چلتا تو ہم سب مل کر اس پری فیکٹ کے بچے کو ایسا سبق سکھاتے کہ وہ یاد رکھتا۔ اتنی دیر میں رات کے کھانے کی گھنٹی بج گئی، اور ہم سب بچوں کو قطار میں کھڑا کر کے میس کی جانب چلنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس بار میس کا منظر ہی کچھ اور تھا، اور تمام میس کیڈٹس سے بھرا ہوا تھا، اور ہر جانب ڈنر سوٹ میں ملبوس سینئر اور جونیئر کیڈٹس اپنی اپنی کرسیوں کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھ سمیت کچھ بچے جو کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے، ان کے پری فیکٹس نے انہیں گھور کر کھڑے ہو جانے کا اشارہ کیا، اور ہم ہڑبڑا کر واپس کھڑے ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ ابھی سب سے سینئر کیڈٹ، جنہیں وہاں SUO سینئر انڈر آفیسر کہا جاتا ہے، اور جو 12ویں جماعت کے کیڈٹ ہوتے ہیں، وہ تشریف لائیں گے اور باقاعدہ کھانے کا اعلان کریں گے، تب ہم کھانا شروع کر سکیں گے۔ آخر کار SUO صاحب تشریف لائے، جن کی کرسی چند اور کرسیوں کے ساتھ ہال کے درمیان ایک اونچے سٹیج پر لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے آ کر میز پر پڑا مائک اٹھایا اور زور سے کہا، جنٹلمین، بسم اللہ۔ پتہ نہیں ان جادوئی الفاظ میں ایسا کیا اثر تھا کہ سبھی کیڈٹ فوراً کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے اور کھانا شروع ہو گیا۔ یہ کھانا میرے لیے ایک نیا امتحان تھا۔ میز پر چھری، کانٹے، لکڑی کی پتلی سی ڈنڈیاں، سٹک، لمبی لمبی نلیاں، سٹراز، اور جانے کون کون سے اوزار پڑے ہوئے تھے، اور سبھی کیڈٹس کو انہی اوزاروں کے ساتھ کھانا کھانا تھا۔ باقی کیڈٹس نے تو بڑی سہولت سے اپنے لیے کھانا نکال لیا اور چھری کانٹوں سے کھانے لگے، لیکن مجھے تو ان چیزوں کا استعمال تو دور، انہیں ٹھیک طرح سے پکڑنا بھی نہیں آتا تھا۔ وہاں اپنے گھر میں تو ہم سب زمین پر بیٹھ کر ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے۔ میں اب ان چھری کانٹوں اور دیگر سامان کو الٹ پلٹ کر دیکھ ہی رہا تھا کہ وہی سینئر کیڈٹ دوبارہ کھڑا ہوا، اور اس نے مائک پر آ کر صرف 2 لفظ کہے، جنٹلمین، الحمدللہ۔ اور یہ سنتے ہی سبھی کیڈٹس اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بیٹھا رہا۔
کیونکہ میں نے تو ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ میرے پریفیکٹ نے دوبارہ مجھے گھور کر دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یہ جنٹلمین کون تھا جس کی پہلے بسم اللہ اور پھر الحمدللہ بھی ہو گئی تھی؟ میں تو ابھی تک بھوکا ہی تھا۔ جنٹلمین کو اگر جانا تھا تو چلا جائے، پر یہ لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ کیوں گھسیٹے لیے جا رہے تھے؟ میں لاکھ چیخا چلایا کہ میں نے تو ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا ہے، لیکن ان ظالموں نے میری ایک بھی نہیں سنی اور مجھے دیگر کیڈٹس کی طرح قطار میں کھڑا کر کے دوبارہ ہاسٹل کی جانب ہنکا دیا گیا۔ ایک تو گھر سے اتنی دوری اور پھر بھوکے پیٹ کی یہ مصیبت، غصے اور بے بسی سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ واپسی پر پریفیکٹ نے مجھے خوب جھاڑا کہ جب جنٹلمین الحمدللہ کا اعلان ہو گیا تھا تب بھی میں کیوں بیٹھا رہا۔ میں نے غصے میں پریفیکٹ کو دیکھا اور چلایا، جنٹلمین کی ایسی کی تیسی، اگر اس کی الحمدللہ ہو گئی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے تو ابھی کھانا تھا۔ میری بات سن کر پریفیکٹ غصے کے باوجود ہنس پڑا۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ میں بھی انہی جنٹلمینوں میں سے اب ایک ہوں، اور میس میں کھانے کے لیے صرف 20 منٹ دیے جاتے ہیں، اور ہم سب جنٹلمین کیڈٹس کو انہی 20 منٹوں میں اپنا کھانا ختم کر کے الحمدللہ سنتے ہی اٹھ جانا لازم ہے۔ آج تو پہلا دن تھا، اس لیے سینئر کیڈٹ نے رعایت برتی تھی، لیکن آئندہ اگر میں الحمدللہ کے بعد بھی نہ اٹھا تو مجھے سزا بھی مل سکتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں ان کے اس بےہودہ نظام پر لعنت بھیجی۔ یہ ابا مجھے کس مصیبت میں ڈال گئے تھے؟ ان کی تو کوئی کل بھی سیدھی نہیں تھی۔ میں اپنے بستر پر بیٹھا اپنے آنے والے برے دنوں کو رو رہا تھا کہ اچانک پھر سے وہی تیز اور منحوس سیٹی کی آواز سنائی دی۔ تمام سینئر کیڈٹس میں کھلبلی سی مچ گئی اور سب باہر کی جانب بھاگے۔ پتہ چلا کہ اب سب کیڈٹس اپنے اپنے ہاسٹلز کے باہر جمع ہوں گے اور ان کی رات سونے سے قبل آخری گنتی، جسے وہاں نائٹ فالن کہتے ہیں، کی جائے گی۔ سو بادل نخواستہ ہم چھوٹے کیڈٹس بھی گرتے پڑتے ہاسٹل کے باہر والی سڑک پر آ کھڑے ہوئے۔ ہر ہاؤس کا اپنا ایک سینئر کیڈٹ بھی ہوتا تھا، جسے جونیئر انڈر آفیسر کہا جاتا تھا۔ وہی سب کی گنتی کرتا تھا۔ سب کیڈٹس کے کٹ نمبر پکارے جاتے اور وہ آواز بلند اپنی حاضری یس سر کہہ کر لگا دیتے۔ گنتی ختم ہونے کے بعد ہمیں واپس اندر ہاؤس کی جانب دھکیل دیا گیا اور اپنی اپنی بیرکس میں جانے کا حکم نامہ دے دیا گیا۔ ٹھیک رات 10:30 بجے سیٹی کی آواز کے ساتھ ہی تمام ہاؤس کی بتیاں بجھا دی گئیں۔ ہماری بیرک میں بھی گھپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ ہم سب بچے اپنے اپنے بستروں میں خوف کے مارے سکڑے سمٹے لیٹے ہوئے تھے۔ یہ میری زندگی کی پہلی رات تھی جو میں اپنے گھر والوں سے ہزاروں میل دور اس انجان جگہ پر اجنبی لوگوں کے درمیان گزار رہا تھا۔ اس رات مجھے اندھیرے سے جتنا ڈر محسوس ہوا، اتنا پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ گھر میں اور بھیا مل کر اندھیرے میں امارا کو ڈرایا کرتے تھے، اور پھر جب امارا ڈر کر خوف سے چیختی تھی تو میں اور بھیا خوب زور زور سے ہنستے تھے۔ لیکن آج یہاں خود میرا دل اس اندھیرے کے خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے اپنا سر اچھی طرح کمبل کے اندر چھپا لیا اور یہ محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ جیسے میں اپنے گھر کے بستر پہ ہی موجود تھا، جہاں آس پاس امی ابا وغیرہ بھی میری حفاظت کے لیے موجود تھے۔ ابھی اس کوشش میں مجھے پوری طرح کامیابی بھی نصیب نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ہی ہلکی سی سوں سوں کی آواز نے چونکا دیا۔ میں نے گھبرا کر سر کمبل سے باہر نکالا تو پتہ چلا کہ اصفر میاں اپنے پسندیدہ مشغلے یعنی آنسو بہانے میں مصروف ہیں۔ اصفر بستر پر اپنے گھٹنوں کے درمیان سر دیے بیٹھا رو رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس سے پوچھا، کیا ہوا، سوتے کیوں نہیں؟ اصفر نے سر اٹھایا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میری امی کو بلوا دو۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ خود میرا بھی خوف کے مارے برا حال ہے۔ میرے ساتھ والے دوسرے بستر پر فیصل کا بستر تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اس نے بھی آہستہ سے کمبل سے سر باہر نکال دیا۔ اس کے آنسو بھی ٹپکنے کے لیے تیار تھے۔ تیسرے بستر پر سندھی وڈیرے کا بیٹا مجید تھا، پھر موٹا اشتیاق، پھر خالد لمبا، پھر عمر، نثار، الطاف، جن کے بستر ہمارے سامنے والی قطار میں 6 بستروں کی صورت میں لگے ہوئے تھے۔ سبھی دھیرے دھیرے اٹھ بیٹھے۔ صرف ہمارے پریفیکٹ کے خراٹے اس لمبی بیرک میں گونج رہے تھے۔ باقی سبھی بچے خاموشی سے ایک ہی سر میں ٹسوے بہا رہے تھے۔
ہم سبھی 11 کے 11 بچے اس رات خوف اور ڈر کے ایک سانجے درد میں بندھے ہوئے تھے، جس کی کاٹ ساری زندگی میرے خون کے اندر موجود رہے گی۔ اس لمحے ہم سب کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس بڑی دنیا میں ہمارا اپنا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمیں ساری عمر اسی انجانی اور ویران جگہ میں انہی اجنبی لوگوں کے درمیان رہنا ہوگا۔ غالباً یہی وہ پہلی رات تھی جس نے میری شخصیت کو دو واضح حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، جس کا ایک حصہ وہ عادی تھا جسے میں اپنے پرانے محلے میں چھوڑ آیا تھا، اور دوسرا حصہ یہ عادی تھا جو دنیا کی نظر میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا کیڈٹ تھا، لیکن جس کے اندر پلتے خوف اور درد کو کبھی کوئی محسوس نہیں کر سکا۔ مجھے یاد آیا کہ ایسی اندھیری راتوں میں چپ چاپ امی کے پاس جا کر چھپ جاتا تھا، اور وہ تھپک تھپک کر مجھے سلا دیتی تھیں۔ رات اندھیری، جنگل گھنا ہے، چھوڑ کے مجھ کو نہ جاؤ ماں، شام ڈھلے کیوں گھر سے نکالا، کیا اتنا برا ہوں بتاؤ ماں، سوکھ چکے ہیں سارے آنسو، اب تو چپ کراؤ ماں، ہاں ڈر بہت اندھیرے کا ہے، کیسے تمہیں بتاؤں ماں، کیوں دور کیا ہے خود سے اتنا، گھر لوٹ بھی نہ پاؤں ماں، سب جگ چھوٹا تم بھی روٹھیں، کیسے تمہیں مناؤں ماں۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔